بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم پروگرام کے شروع میں بات کریں گے پی ڈی ایم کی سیاست اور خاص طور پر اپوزیشن کی سیاست جس رخ پر جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے معاملات ایسے تھے کہ ڈاما ڈول معاملہ چل رہا تھا، لیکن آج لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بیک ڈور سفارتکاری کی ہے اور زرداری صاحب کو بھی منایا اور نون لیگ کی قیادت کو منایا ہے، اور بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی 26 مارچ کو ہونے والی نیب کے سامنے پیشی میں شرکت کرے گی۔ کیا بات چیت ہوئی اور کیا اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں منتخب کیا جانا ہے اس کے حوالے سے بات چیت مکمل ہو گئی، یہ معاملہ طے پا گئے ہیں، اور کیا یہ بھی سوال ہے کہ کیا استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی قیادت کو یا مولانا کو رام کر لیا ہے؟ اس پر بھی کریں گے بات، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ایک بہت اہم مسئلے کا ذکر کریں گے، وہ ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل، جس کے اوپر آج اپوزیشن جماعتوں نے بھی شور مچایا۔ آخر یہ اگر کام ہو جاتا ہے تو پاکستان کی خود مختاری اور فائنینشل خود مختاری کے حوالے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس پہ گزشتہ پروگراموں میں بات کی تھی، آج بھی ہم ماہرین سے اس پہ گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو ہوگی ماسکو میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کی، اور ساتھ ہی امریکی وزیر دفاع کا جو دورہ مکمل ہوا اس کے بعد کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب لگ اس طرح رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اندر توڑ پھوڑ کا عمل تھا وقتی طور پر رک گیا ہے۔ کچھ سفارتکاری جو کی ہے فضل الرحمان صاحب نے، کل بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہمارے جو رہنما ہیں بیان بازی نہ کریں، مریم نواز صاحبہ کا بھی جو آیا کہ جی ان کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن بہرحال غلط فہمیاں وقتی طور پہ تو ختم ہوئی ہیں۔ کیا یہ دیر پا چلنے والی گیم ہے یا وقتی کوئی معاملات طے ہوئے؟ جو کچھ اب تک ڈیمیج ہو چکا ہے نا، وہ ڈیمیج اس طرح کے اپوزیشن اتحاد میں کبھی آگے چلتا نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ کا اتحاد ہو نا تو اس میں ہر طرح کی بندے کی مجبوری ہوتی ہے، وزارت نہ چلی جائے، وزارت اعلیٰ نہ چلی جائے، نو کانٹیسٹ موو نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ گورنمنٹ کے اتحاد میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بندہ چلتا چلاتا کہتا ہے یار اور کچھ نہیں، گھسٹتے اپنا ٹینور پورا کر لو تاکہ کل کو الیکشنز میں آنا ہے۔ لیکن اپوزیشن کا اتحاد وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ذرا سی بھی دراڑ جو ہے یہ بہت دور لے کے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات اس وقت آپ جو مرضی کہہ لیں، مجھے اتنا اندازہ ہے اور لگتا بھی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خوش جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آرام سے میٹھی نیند سو رہی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو طرح کی اسٹریٹجیز ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی مجھے بعض معاملات کے اندر بہت صحیح لگتی ہے۔ دیکھیں، جب سے پی ڈی ایم بنا ہے، آپ کراچی جلسہ کریں، آپ گوجرانوالہ جلسہ کریں، آپ پشاور جلسہ کریں، پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پی ٹی آئی کو اگر کسی نے ہلایا ہے تو صرف سینٹ میں گیلانی کی الیکشن کی انٹری نے ہلایا ہے، اور یہ زرداری کی سیاست۔ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کی جو سیاست پاکستان کی ہے وہ سیاست ہے اسمبلی ممبران کی، اور اسمبلی ممبران کی سیاست ہے ڈیرے داری کی سیاست، اور ڈیرے داری کی سیاست کو زرداری سے زیادہ اب تک کم سے کم ایک زمانے میں ممتاز دولتانہ کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ بہت کمال تھے، یہ جوڑ توڑ کی سیاست میں زرداری نے اپنا کمال دکھایا۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں شروع ہو رہی، بڑے عرصے سے وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے ایجیٹیشن کی سیاست کر کے دیکھ لی ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ انہوں نے کی 80s میں، صرف جس وجہ پہ اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے بے نظیر کے زمانے میں پنجاب میں اپنے سب سے مخالف گروپ جو تھا، منظور وٹو تھا یا نکئی تھا یا چٹھا تھا، اس کو وزارت اعلیٰ دے کے اپنے لیے پنجاب میں ایک لینڈنگ پلیس بنائی تھی، اور ہم حکومت کر گئے تھے۔ آپ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پرویز لائی سے یا کس سے مل کے آپ کر لیں۔ نون لیگ نے کہا کہ نہیں، ہم پنجاب میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں پنجاب میں اگر دیکھو نا، اگر عمران خان کا جہاز پنجاب میں نہ اترے تو عمران خان تو صرف 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم رہ جاتا ہے۔ تو نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے وہ ایجیٹیٹر کی پالیٹکس ہے، وہ اس طرف نکلنا چاہتے ہیں، اور اس وقت آپ کہتا ہوں کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تبھی تو رحمان ملک کو کل ہم نے ڈسکشن نہیں کیا، کبھی تو رحمان ملک کو کل لایا گیا کہ آپ تشریف لائے اور بتائے کہ 190 کیا ہوتا ہے۔ اب آرٹیکل 190 وہ چیز ہے کہ جو سپریم کورٹ جس وقت یہ کہے گی تو ایک بات پاکستان کی عدلیہ ہو یا دنیا کی، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو نہیں جا سکتے اس کے خلاف اپیل۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اپیل قیامت کے دن ہوگی جا کے کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا یا نہیں ہے۔ آج تک جتنے بھی سپریم کورٹ نے فیصلے کیے سوائے ایک فیصلے کے، وہ بھی ایک
15-20 دن کے لیے امپلیمنٹ ضرور ہوا تھا، اور وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے نسیم حسن شاہ نے بحال کیا تھا اس کو، یا ایک فیصلہ وہ تھا جو جسٹس سجاد علی شاہ نے کیا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ میں بحال کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ، اور جس پہ فاروق گیلانی جو تھا اس نے استعفیٰ دے کے چلا گیا تھا، کیا نام تھا، لغاری، وہ استعفیٰ دے کر چلا گیا تھا اور مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اور جوڈیشری بیچ میں آ گئی تھی، اس کو انہوں نے اندر سے جوڈیشل کو کر کے اس کو ختم کیا۔ اگر وہ نان 90 اپیل کرتی ہے کہ پاکستان کی سچویشن اس طرح کی ہو گئی، اب یہ جو 26 تاریخ کو ہو رہا ہے، 26 تاریخ کو اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، اور وہ بھی، اور اگر کوئی سین ایسا بلٹ ہو جاتا ہے تو اس میں نون لیگ فائدے میں رہے گی اور پیپلز پارٹی نقصان میں چلے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب نے لائن دکھا دی ہے، جو لائن کسی کو، رحمان ملک جو ہے ساری زندگی دیکھیں نا، اسٹیبلش جو بندہ انسپیکٹر سے شروع ہوا ہو ایف آئی اے کی، اور وہ ایف آئی اے کی کرتے کرتے وزیر داخلہ بن جائے تو کیا چیز ہوگا، ٹھیک، اور بلکہ آپ خود سوچیں کہ اس کی کس کس لیول کے ریلیشن شپ، اور ایف آئی اے میں آپ بہت سارے لوگوں کو ابلائج کرتے ہیں۔ یہ جو اس نے اٹھایا تھا میاں شریف کو، وہ اس نے خود نہیں اٹھایا تھا، نہ بے نظیر میں اتنی ضرورت تھی کہ وہ کہتے کہ جاؤ میاں شریف کو جا کے اٹھا لو، ہمیں پتہ ہے کن لوگوں نے کہا تھا، اس نے کہا کرسی سمیت اٹھا لو، اور اس نے کرسی سمیت میاں شریف کو اٹھا، اور خود کہانی میں سناتا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں کہا گیا، تو وجہ یہ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے پاسپورٹ والا معاملہ، خط لکھا ہوا انکار ہو گیا، پہلی بات ہے کہ اپلائی کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، آپ نے روز کہتے ہو تشریف لاؤ، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ لانا چاہتے ہیں، او بھائی آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں کہاں چلے جائے گا؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ واپس لانا ہی نہیں چاہتے، لانا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، اور کیا اس بات کی کیا گارنٹی کہ پاسپورٹ اور یہ بات آگے نہ اس پہ نہ پاکستان کی جوڈیشری انکار کر سکتی تھی کہ ہم نے نہیں بھیجا، نہ پاکستان کی حکومت انکار کر سکتی کہ نہیں بھیجا، اور نہ نواز شریف کی پارٹی انکار کر سکتی ہے کہ ہم مرضی کے بغیر نہیں گئے۔ تینوں کی جوائنٹ کنائمس کے تحت میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جیسے ہوتا یہ ہے کہ اسکول سے بھاگنا ہوتا تھا نا، تو وہ ہوتا ہے جیسا کہ بندہ کمبل لے کے بیٹھتا تھا، من نمونیا ہو گیا، وہ نمونے والا جو چکر ہوا ہے ایگزیکٹ، اب وہ نہیں لانا چاہتے، اور نواز شریف صاحب خود بھی سچی بات ہے نہیں آنا چاہتے۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی حیصل کر کے آپ جائیں تو آپ کیوں آئیں گے؟ مریم نواز کو بھی کل جو مشورہ دیا گیا ہے، حفاظتی ضمانت کروا لو پہلے، یہ ضمانت جو ہے یہ بڑا غلط، یہ پولیٹیکلی بڑا ڈیمیجنگ مشورہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات طے تھی کہ مریم نواز کو کوئی گرفتار کسی نے نہیں کرنا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اندازہ ہوتا ہے، بھی تو کر چکے، بہت بڑا رسک، سر بہت پرانی بات ہوگی، بہت بڑا رسک، آپ کو پاؤں مضبوط، آپ کر لیتے کیا ہوتا، آپ سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے۔ یہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے مریم نواز کو، وہ بنیادی طور پر اس کو اپنی پارٹی پالیٹکس کا پتہ ہے کہ ہم 2 دن اور مزید اس کو کہے، ایک دن تو آپ آ جائیں گے، اگلے دن کون نکلے گا برانز روڈ سے، اگلے دن کون نکلے، اس کو کیری کون کرے گا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیاد، یہ سر آپ مجھے بتائیے، بھٹو چلتا تھا، کبھی کسی نے قبل گرفتاری ضمانت دی، ولی خان کبھی قبل گرفتاری لی، کبھی نوازان حسین، ایون شیخ مجیب جیسے لوگ، ایون مولانا مودودی سے لے کے میاں طفیل، جتنے لوگ بھی ایجیٹیٹر پالیٹکس میں رہے ہیں انہوں نے کبھی ضمانت قبل گرفتاری نہیں کرائی، کہتے گرفتار کرو۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہی ہے کہ ان سب کو اندازہ ہے، اندر کی بات کہانی یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر سب رلائے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بندے نکلیں گے تو پھر ہم نکلیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسوں کی کہانی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ورنہ مولانا فضل الرحمان کبھی پیپلز پارٹی کو ساتھ نہ لے کے آتے۔ مولانا فضل الرحمان ایک اجتماعی سی صورتحال بنا کے کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں آپ لے کے جا سکتے۔ تو پاکستان کی جو اس وقت پالیٹکس ہے نا، مجھے 26 تاریخ سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی چھوٹا سا سیبوٹاج بھی ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کو بہت ڈریل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں، سچی بات بڑا کھل کے کہتا ہوں، لیکن جمہوریت کی پٹری چلنے کا قائل ضرور ہوں کہ اگر آپ ایک پٹری چلا رہے ہیں تو اس کو چلتے رہنے دو، سسٹم دکان اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے تو دکان ٹھیک ٹھاک چلا۔ دکان دوسرا جو آج جو جھٹکا لگا ہے پی ڈی ایم کو، وہ ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے اپیل، عثمان صاحب میں نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ پہلے دن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن کمیشن کرائے گا اس کے اپیل ہے، لیکن جو الیکشن اسمبلی خود کراتی ہے،
یہ تو ایسے ہے نا کہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہو اور آپ اس کے خلاف چلے گئے سپریم کورٹ میں کہ اسٹے آرڈر دے دو. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یہ چیف منسٹر کے الیکشن کا. اسی لیے انہوں نے سینٹیٹی رکھی ہوئی ہے کہ اسمبلی کی کارروائی کے خلاف کوئی بھی عدالت نہیں سن سکتی. اب اس کا ایک ہی راستہ تھا, وہ کوئی اختیار نہیں کرتا کہ بھائی جان صبح لاؤ وہ کانفرنس, صبح سویرے, شام کو اس کو منظور کراؤ اور اگلے دن دوبارہ الیکشن کرا لو. لیکن یہ کون کرے؟ بلی کے گلے. اصل میں جھگڑا سر ہوا ہے تین چیز. دیکھیں, تین پیپل پارٹی کا اعتراض اپنی جگہ, ان کا اپنی جگہ. پیپل پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارا ڈرافٹ پڑھیں کہ تمام فیصلے کثرت رائے سے نہیں کنسنسس سے ہوں گے. کنسنسس اور کثرت رائے میں بہت فرق ہوتا ہے. کنسنسس جو ہے اسی کے اوپر اپوزیشن لیڈرز کا جو آپس میں مشاورت ہوتے ہیں. کنسنسس ہی وہ چیز ہے جس پہ او ایس ای چلتی ہے, کہ کنسنسس ہی وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ کا پورا ویٹو کا سیکورٹی کونسل کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ لکھ لیں باہم مشاورت سے نہیں, متفقہ. اور ہم جب کہہ رہے تھے متفقہ تو یہ غلط ہو جاتی. اس کے بعد دوسرا ان کا یہ تھا کہ تین چیزیں انہوں نے طے کی تھی. ایک انہوں نے یہ طے کی تھی کہ بھائی جان چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہوں گے, ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کا ہوگا, اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا. سب سے آسان طریقہ تھا اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کرنے کا, وہ آ گیا تھا نون لیگ کے پاس. اب پیپل پارٹی جو ہے, اب جب وہ ہو گیا ختم, انہوں نے کہا نہیں ساڑھی باری ہے, نہیں, انہوں نے کہا نہیں, اکثریتی پارٹی کا. اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اس دن بھی ہم نے بیپر کیا تھا, آج بھی انہوں نے کیا کہ یہ اکثریتی پارٹی کے ساتھ ہے. پرنسپل سٹینڈ اور چیز ہوتا ہے, اب وعدہ بالکل اور چیز ہوتی ہے. وعدہ یہ تھا, کنسنسس یہ تھا, اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہونا چاہیے اگر پی ڈی ایم کی بات مانی جائے, اور اگر اوورآل جمہوری سیاست کی ماننے لگ جائے پیپلز پارٹی کا بننا پارلیمانی روایات کے مطابق. لیکن مجھے 26 تاریخ پہ ڈر بہت لگ رہا ہے, خدا نخواستہ جس طرح کا بلٹ اپ ہو رہا ہے, اور جس طرح رینجر زندر یہ وہ جس طرح کا مزاج, اور جو لوگ چاہ رہے ہیں, جو رپورٹس ہیں ٹسل, کیونکہ نواز شریف کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ٹسل بن جائے کوئی نہ کوئی. مریم کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ٹسل بن جائے, تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم الیکشنز کی پالیٹکس جو ہے اس سے ہم آؤٹ ہونا چاہتے ہیں. ہونا چاہتے ہیں یہ جو اسمبلی کی پالیٹکس. اچھا چلیں جی ناظرین, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے. اور اہم ایشو ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری والا واقعہ, آخر ہے کیا, اور اس معاملے کو کس رخ پہ اب جاتا نظر آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو بل حکومت لے کے آ رہی ہے, اس حوالے سے اپنا شدید تحفظات کا اظہار کرنا, اور اس حد تک ہم کہنا چاہتے ہیں حکومت کو کہ یہ بل ہم نہیں ہونے دیں گے. کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے اور ورلڈ بینک بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کا بل لے کے آئیں جس سے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس, جس کو وہ کہتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں اس چیز پر اعتراض ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر اگر آپ اس قسم کا بل لے کے آ رہے ہیں, اور جو کہ آئی ایم ایف والوں نے بنا کے پیش کیا ہے, اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آئی ایم ایف کے سامنے اتنے گھٹنے. ایک تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان 2019 میں گیا تھا, پھر وہ سسپینڈ ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے, اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے, اور اس ریویژن کو کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے بہت سخت شرائط رکھی. فائنانس منسٹر کا, پارلیمنٹ کا, اسٹیٹ بینک پر پورا کنٹرول ختم ہو جائے گا. اسٹیٹ بینک فیصلہ کرے گا, ان کے گورنر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اور آپ نے زبیر عمر صاحب کی گفتگو سنی, اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی کہ اسٹیٹ بینک کی مختاری کے حوالے سے جو مجوزہ بل ہے, اس کے بعد اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو کیا کیا نقصانات اٹھانا پڑیں گے, کیا کیا خدشات ہیں, آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر ہم کیا کچھ گنوا بیٹھیں گے, اور یہ صاحب اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی باتیں کرنا زبیر صاحب کو بالکل زیب نہیں دیتا, کیونکہ 1958 میں پاکستان آئی ایم ایف پر پروگرام میں گیا ہے, 0.3 بلین ڈالر. 65 میں اس کے بعد گیا ہے 0.4 بلین ڈالر. 1968 میں گیا ہے
$0.1 बिलियन, 72 में गया 0.1 बिलियन, 73 में गया 0.1 बिलियन, 74 में गया 0.1 बिलियन, 77 में गया 0.1 बिलियन, 80 में गया 1.3 बिलियन, 81 में गया 1 बिलियन, 88 में फिर वापस आ गया 0.7 बिलियन, 93 में फिर वापस आ गया 0.3 बिलियन, 94 में 1.2 बिलियन, 95 में 0.6 बिलियन, 97 में 1.1 बिलियन, 2000 में 0.5 बिलियन, 2001 $1 बिलियन, और उसके बाद छुट्टी हो गई थी, वाईबैफ को कान से पकड़ के निकाल दिया गया था पाकिस्तान में। 2008 में पहली दफा बेल आउट पैकेज लिया $7.2 बिलियन। जरदारी साहब ने, हाँ जी, 2013, हफीज शेख साहब, हाँ हफीज शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह, हफीज शेख साहब, 2013 में $4.4 बिलियन का पैकेज। अच्छा, ये हफीज शेख साहब, हफीज शेख साहब, तो फिर भी इस बार फिर हफीज शेख साहब। उस्मान साहब, पाकिस्तान में एक ओहदा है जो परमानेंट है, वजारत खजाना का मिनिस्टर कायम रहता है, 3-3, 4-4 वजीर बदल जाते हैं। पहला जो वजीर खजाना आया था बाबर अली साहब का बड़ा भाई अमजद अली, वो उसको बुलाया गया था, अमेरिका में सफीर था पाकिस्तान का, वापस भेजा गया था। पहले दो थे गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली, वो सियासतदान थे लेकिन थे वो भी ब्यूरोक्रेट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से थे। इसको बुलाया गया था, उसके जमाने में 6 वजीर आज़म तब्दील हुए थे, फिरोज खानून तक, सोरवर्दी पी और आई चुंदरीगढ़, पता नहीं क्या क्या क्या, और फिर उसके बाद शोएब आया था। छोड़ दे इस बात को, छोड़ दे। जुबैर साहब का इतराज बिल्कुल ठीक है, लेकिन IMF का नाम ना लें। हम IMF हम चाहते हैं खुद मुख्तार। क्यों खुद मुख्तार हो? वजह बता क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक पूरे लेटर लिखा है, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि स्टेट बैंक जब बना था, छोड़ दें इस्लाम को, छोड़ दें मुसलमान को, कायदे आजम का तो नाम सारे लेते हैं ना, कायदे आजम का पाकिस्तान, ठीक है ना। कायदे आजम ने 1948 में एक तकरीर की थी, 6 जुलाई, ये उनकी आखिरी तकरीर है। उसके बाद वो ज़्यादा चले गए थे, फौत हो गए थे, और उन्होंने कहा था, आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from the disaster. कि वेस्ट के निजाम को नहीं चलना चाहिए, अपना बनाना चाहिए। उस्मान साहब, पूरी दुनिया के अंदर बैंकों की बादशाहत है, और वो बैंकों की बादशाहत ही कायम रखना चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं। अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, अमेरिका के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक, पाकिस्तान उस मॉडल पे लेके आना चाहते हैं, एक होती है US ट्रेजरी, जिसे कहते हैं अमेरिका का खजाना। उसमें होता है कि अमेरिका की जितने पैसे आए वो, और अमेरिका ने जितने पैसे खर्च किए, ये है अमेरिका का खजाना। एक होता है उनका फेडरल रिजर्व, सही, ये है असल ताकत। ये अमेरिका के 18 बैंक हैं, उसके नीचे और बहुत सारे बैंकों का एक कंसोर्शियम है, जो ये बताता है, फेडरल रिजर्व जो है, कि आपके डॉलर का रेट क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप इन्फ्लेशन जो है उसकी कितनी, जफरात ज़र कितनी हो चुकी है, उसको कैसे कम करना है, कीमतों को आप कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जो है उनके हाथ में होती हैं। यानी अगर वो किसी शख्स को फेल करना चाहें, किसी प्रेसिडेंट को, तो अफरात ज़र के मतलब इन चक्रों में रिजर्व में वो जब चाहे फेल करते हैं। इसने किया ये है कि चूंकि IMF वर्ल्ड बैंक बनाया इसलिए गया था कि हर मुल्क जो है वो एक स्टेट बैंक बनाएगा अपना, सेंट्रल बैंक, उससे पहले सेंट्रल बैंक का तस्वर को नहीं होता, एक सेंट्रल बैंक बनाएगा, और दूसरी बात यह है हर मुल्क जो है उसका एक नेशनल डेट होगा। यानी इस फेडरल रिजर्व ने किया यह है कि अमेरिका में इस वक्त अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो 21,000 अरब डॉलर है, और अमेरिका की जो GDP है, जो सारे लोग मिलके कमाते हैं, जो इंडस्ट्री वाले कमाते हैं, वो है 20,500 अरब डॉलर। ठीक है, 20,500 अरब डॉलर। आप खुद सोचें, सिर्फ 5, और उनका है कि अगर जिस तरह ये फेडरल रिजर्व से बिहेव करता रहा तो एक दिन ये होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी से डबल जो है उस पर कर्जा होगा। हर चीज मौजूद है। ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि किसी भी वक्त किसी मुल्क को कोलैप्स करना हो तो ये पैसा वैसा निकाला, मुल्क कोलैप्स, या उसके मुल्क की इकोनॉमी कब्जा करना हो, सब कुछ। इसमें जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें सबसे खतरनाक इख्तियार, ट्रांसपेरेंसी के पहले लेटर पढ़ दूं मैं आपको, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक तो ये है कि सबसे बड़ा ये है 47
3 मैं अभी निकाल देता हूं किस किस के अंदर उन्होंने कि किसी भी जगह पर किसी भी उसके अंदर वो ये जो स्टेट बैंक है ये अपने तौर पर आपका डाटा जो है वो शेयर कर सकता है। सर अब देखें पहली बात, there is no accountability of the State Bank of Pakistan in case the bank fails to ensure the policy price stability। वो कहता है कीमतें हम कीमतें बनाएंगे और उसको स्टेबल रखेंगे इन्फ्लेशन की वजह, लेकिन अगर बैंक फेल हो जाता है तो उसको कोई पूछ नहीं सकेगा। नो अकाउंटेबिलिटी, आउट। The amendment also means that the financial stability of Pakistan will be secondary preference to State Bank। वो कहते ये हैं कि हमने कर्जा उतारना है या कर्जा लेना है, जो कुछ भी है ये बैंक का कोई कंसर्न नहीं कि पाकिस्तान के अंदर तबाही आती है, बर्बादी आती है, परेशानी आती है, स्टेबिलिटी ये खत्म हो जाए। State Bank will not be responsible for the government loans even though it has been taken from IMF, World Bank regime है। अगर हुकूमत एक नेगोशिएट कर, स्टेट बैंक तुम्हारे बाप का है, अमेरिका का है, कि मैं वजीर आजम की हैसियत से या आप वजीर आजम की हैसियत से एक लोन नेगोशिएट करते हो और मैं कहता हूं यार स्टेट बैंक से मैं पैसे लेके करता हूं, लोगों को कर्जा मैंने घर तो नहीं लेके जाना था, पब्लिक खर्च होना। और ये बड़ी गलत नोशन है कि कर्जा नवाज शरीफ ने अपने आप के लिए लिया था। कर्जा कभी अपने लिए नहीं लिया जाता, कोई नहीं लेता। कर्जा इस मुल्क पे खर्च होता है। तकलीफ बात ये होती है कर्जा लेते उस काम के लिए जो मुल्क को फायदा नहीं देता। नवाज शरीफ जो है जेब में नहीं डालता कर्जा, ना जरदारी ने जेब में डाला था कर्जा, मतलब आपने मोटरवे पे ले लिया। अब मोटरवे आपने बना दिया, उस मोटरवे के अगर आप इर्द गिर्द देखो तो 1000 साल पुरानी आबादी है। मोटरवे का फायदा नहीं हुआ? नहीं, मोटरवे को 500 गाड़ियों को फायदा हुआ ना, यही तो कहते हैं एक कन्फेक्शन है। आप 500 कितने लोगों को? सिर्फ गाड़ियों को फायदा नहीं हुआ। 1 करोड़ भूखा नंगा एक तरफ रह रहा है, 1 करोड़ भूखा नंगा एक तरफ रहता है, ना पानी है ना बिजली है। दुनिया में ऐसा ये हमारे यहाँ नहीं। 74 में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तरक्की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफ द गेम होती है। 74 में इंग्लैंड में मोटरवेज आए हैं, 74 में उसमें अपना जर्मनी में सबसे पहला मोटरवे बना है 68 में। टूरिज्म आसान हो गया सर, टूरिज्म बहुत बात की बात है। वो कहते हैं ये जो कन्फेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन है ना उसकी, अच्छा। वो पड़े परकंस की, वो कहते हैं किसी मुल्क को तबाह करना होता है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर देते हैं ताकि वो उनकी बाकी चीजें डेवलप ना हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहे। और उसमें होता है कि कर्जा बढ़ जाता है, फिर कहते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अब ये खेत हमें दे दो हम चलाएंगे, हम जो मादनियात दे दो हमें चलाएंगे, हम ये दे दो हम चलाएंगे। ये तो दुनिया का, वो तो जॉन परकर ने तो पोल खोले हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे देते हैं, उनको जीडीपी से ज्यादा मकरूज करते हैं, फिर अपने हॉक्स बेचते हैं। हम कहते हैं ये अब ये खरीद लो। हॉक्स नहीं आते, हम असैसिनेशन शुरू किया। उसने 8 प्राइम मिनिस्टर की बात थी जिनको उन्होंने मरवा दिया। अगर नहीं होता तो फिर हम इराक की तरफ फौज भेजते हैं, अफगानिस्तान की तरफ फौज भेजते हैं। ये पूरा सिनेरियो वर्ल्ड बैंक का, IMF का, उसके तहत हम चल रहे हैं और चलें। अच्छा मसला ये इससे बचाव का कोई रास्ता भी नहीं है। सर, क्या ये रास्ता है, मैं बताऊं सर, इसके ऊपर मैं 8 प्रोग्राम कर चुका हूं कि दुनिया में कम से कम 4 मुल्क हम इनकार कर देंगे, हम जाओ भाग जाओ, हम नहीं देते। आप एटॉमिक पावर है, मैं आपको बताऊं सबसे पहले एक्वाडोर ने इनकार किया। उन्होंने बनाया एक तो इमरान खान साहब ने बनाया था कर्जा कमीशन, कर्जा कोई निकला ही कुछ नहीं उसके अंदर से, निकल क्या सकता था, उसका मैंडेट ही नहीं था। उसने बनाया था, उसका नाम था प्राइम मिनिस्टर कोरिया नाम था, कोरिया नहीं कोरिया फिर लोग कहने का अपना। उसने बनाया कमीशन, 9 महीने में उससे रिपोर्ट तैयार की और उसका एक डेफिनेशन थी कि द डेट विच हैज बीन टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू, ये है मोटरवे, कि वो कर्जा जो सिर्फ चंद लोगों की खुशामद और खुशी और बेहतरी के लिए लिया जाए, खा वो एयरपोर्ट बनाने के लिए लिया जाए शानदार, खा वो मीनार पाकिस्तान बनाने के लिए लिया जाए, खा वो मोटरवे बनाने के लिए जाए, खा वो कोई भी, वो इलिजिटिमेट है। उसके ऊपर 87% डेट देने से इनकार कर दिया। तो अपने बॉन्ड वापस, वॉल स्ट्रीट से अपने बॉन्ड वापस मंगवाए, दुनिया की कॉम्पिटिटिव नेशन ने माना, फिर उसके बाद 3 और मुल्कों ने इनकार किया। मसला सारा है वो इसलिए इतने से मुल्क है, ना न्यूक्लियर पावर है ना कोई और चीज है। ये बात खादिम रिजवी करता है, पाकिस्तान में हर बंदा इनकार कर देता है। इसकी वजह पता क्या है? अंदर हमारे यहाँ बुज़दिली बस गई है, अंदर हमारे यहाँ वो गैरत, तो वाल जो कहता है हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, वो वाली कैफियत है। इसमें वो कहते हैं एनी मूव, देखें स्टेट बैंक हैज द पावर टू होल्ड और सेल एनी मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। इकोनॉमिक प्रोग्राम आपका सेल कर सकता है वो, हर शय बेच के अपना कर्जा ले लो।
نہیں اگر وہ کہتا ہے ہم اس ملک پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے, آئی ایم ایف مانگ رہا ہے آپ 4 ایٹم بم بیچ دو. ہی ہیز دا اتھارٹی. اور یہ اتھارٹی کون دیں گے؟ یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں بل پڑھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ میں پھر کہتے ہیں لوگ جمہوریت بڑی چیز ہے, یہ 400 ممبر ہے نا, یہ میں ان کے سامنے بل رکھ دیتا ہوں, مجھے ان میں سے 400 میں سے 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بل کا پاس ہوا ہے. وہ محمود خان اجزی کے وارث ہوتے تھے, سمد خان اجزی, تو انقلاب کی صورتحال بنی ہوئی تھی. وہ پرانا نیب کے زمانے سرخ انقلاب. تو یہ افرا صاحب خٹک نے کی تقریر, یہ جوان لیڈر ہوتا تھا, اس طرح ہوگا, یہ لینن نے یہ کہا ہے, یہ فلاں نے یہ کہا ہے, یہ فلاں نے, پورا انقلابی تقریر کی 1.5 گھنٹے. اس کے سارے پرانے خان آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا جی ووٹنگ کریں, کون انقلاب کے حق میں؟ تو انہوں نے کہا جی کس, تو پیچھے سے وہ کھڑا ہوا ایک بندہ, اس کے ساتھ 50-60 لوگ ہیں, کہتا مجھ ووٹ پر خان صاحب دا پارا, میرا ووٹ تو خان صاحب کے لیے انقلاب جائے جہنم میں. تو یہ حالت ہے ہماری صورتحال. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس بل کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. یہ لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے ماسکو کانفرنس کا اور امریکی وزیر دفاع کا دورہ افغانستان. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ دنوں ماسکو میں افغانستان میں امن کے حوالے سے مذاکرات ہوئے اور اس میں تمام گروپ اس میں شریک بھی ہوئے, اور ساتھ ہی اس سے ریلیٹڈ جو بات امریکی وزیر دفاع بھی بھارت کے بعد افغانستان آئے, اور اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے, جو بیان جاری کیے گئے ہیں اور جو ان کے جو تھنک ٹینکس نے جو خبریں جاری کی ہیں, اور یہ سب وہ تو بڑی خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور خاص طور پر بڑی امپورٹنٹ جو چیز تھی کہ جو بائیڈن کشمیر میں امن کو اس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی. ایک تو یہ ہے کہ ماسکو میں امریکہ کی خواہش کے برخلاف جو کانفرنس ہوئی ہے, کیونکہ امریکہ نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کانفرنس کو, انہوں نے ہندوستان کو نہیں بلایا. اور جبکہ امریکہ بنیادی طور پہ چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پہ ہندوستان جو ہے اس کا رول ایک ہیجمونک پاور کے طور پہ اسٹیبلش کیا جائے. اور جو بائیڈن کے جو تھنک ٹینکس ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ تھنکس ہیں جو ہے, جس کو آلموسٹ جسے کہتے ہیں نا سیکنڈ اپنا وہ جو ہے اس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ بہت امپورٹنٹ ان کا تھنک ٹینک ہے. اس کا نام ہے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, فارن کونسل آف دا فارن ریلیشن. اس کی بڑی کمال, یہ 1918 میں قائم ہوا تھا, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کا مطلب کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے. یہ کہتے یہ ہیں کہ ایک ہمارے پورے پلان کے اندر ایک شخص غلطی سے آ گیا تھا, اس کا نام ٹرمپ تھا, جس نے ہمارا پورا پلان جو ہے سسٹم ہلا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے انہوں نے گزشتہ طویل عرصے سے یہ سمجھا تھا کہ ہماری جو مائٹ ہے اس مائٹ کو بہت شدید دھچکا لگا ہے, اور وہ دھچکا لگا ہے افغانستان کے اندر. ایک طالبان کے ایک سپاہی کے مقابلے میں 10,000 فلی ایکوپڈ سپاہی تھے, 1:10,000 کی ریشو, اور جس کے بعد شدید قسم کی ہزیمت جو ہے وہ امریکن کو اٹھانی پڑی ہے. اور امریکہ نے کی جو پرانا طریقہ کار ہوتا تھا کہ میڈیا اس کو سپورٹ کرتا تھا, ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا. مثلا جس وقت انہوں نے ویتنام کی جنگ ہاری تھی تو جیمز بانڈ کی ایک سیریز چلائی گئی تھی, 13 ناول تھے اس کے, آئن فلیمنگ کے, جس کے اوپر سیریز چلائی گئی تھی کہ ہم تو بڑے ہیرو, ہم تو ترکی میں بھی یہ کر دیتے ہیں فلان جگہ. پھر ریمبو کی 1, 2, 3 سیریز آئی تھی کہ, اور ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا کہ کمبوڈیا بیچارے کا حشر کر دیا تھا, بار مار کے بم. ویتنام تو ٹھیک ہو گیا لیکن کمبوڈیا ٹھیک نہیں ہوا, اور کہا کہ اپنے مائنڈ. افغانستان میں اب کوئی ایسا راستہ نہیں ہے, نہ تو افغانستان میں پاکستان پہ بامبنگ کر سکتے ہیں, ایران کے ساتھ لڑنا مشکل ہو گیا, باقی چیزیں. اس میں اس نے جناب جو ان کا جو سب سے امپورٹنٹ ترین بندہ ہے جو اس کو ساتھ ساتھ انہوں نے بھیجا ہوا تھا, اس کا نام ہے وزیر دفاع جو ہے, اور آسلن کے جو تھا وہ ابھی کیا تھا, ابھی میں آپ کا یہ امریکی وزیر دفاع, ہاں وزیر دفاع, امریکہ وزیر دفاع, ہاں لائیڈ آسٹن. یہ کالا ہے, یہ بیسیکلی جرنیل تھا, اور وہ اس کو خاص طور پہ لائے گا. لائیڈ آسٹن جو ہے, یہ بندہ جب گیا تو اس نے آتی سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں دورہ کر کے آؤں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے مڈل ایسٹ ہے, اور اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ چائنا نے اپنے آپ کو انتہائی طور پر جدید بنا لیا ہے, اور ان کی جو ٹیکنالوجی اور امریکن ایڈوانسمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے تھریٹ فیل کر رہا ہے, اور دنیا سے ڈیموکریسی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی. اس سے پہلے 2019 کے اندر پینٹاگون نے انڈو پیسفک جو ڈاکومنٹ جاری کیا تھا, اس میں کہا تھا 2 جگہ ملک ایسے ہیں
جو ہمارے لیے خطرہ ہے اگلے 2-3 سالوں میں. ایک ہے نیو ایمرجنگ میلنگننٹ، ایک نیا ابھرتا ہوا کینسر، اور وہ ہے روس. اور دوسرا اس نے کہا تھا ریگریسو فورس آف چائنا. چائنا وہ فورس ہے جس کے ماڈل کو دیکھ کے لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر جمہوریت نہ ہو تب بھی ترقی کی جا سکتی ہے، جبکہ ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے تھے نا. بنیادی طور پر اس سارے کا سارا سینیریو یہ ہے کہ جمہوریت کا نام لو. اب دیکھیں افغانستان عراق میں وہ گھسے ہیں، 19 لاکھ بندہ مارے ہیں. کس کھاتے کے لیے؟ ایک الیکشن کرانے کے لیے. کتنی بڑی کاسٹ الیکشن کی. 19 لاکھ بندہ مار کے صدام کے کو اٹھا کے الیکشن کروانے کے لیے اور ایک آئین ڈرافٹ کرنے کے لیے آپ نے 19 لاکھ بندہ مارا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا، اب چائنا کی میں صرف کمپیریزن بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کا کہ چائنا کے پاس جتنے نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس 200 گنا زیادہ وار ہیڈ ہیں نیوکلیئر. جہاں تک تعلق امریکہ کے پاس اس وقت 800 بیسز ہیں پوری دنیا میں. چائنا کے پاس صرف 3 بیسز ہیں، جس کو کہتا ہے دنیا ہمارے ساتھ آئے اور تھریٹ فیل. 3 بیسز ہیں. امریکہ کے پاس 2000 فائٹر پلینز ہیں جو کہ F-18 19 تک. چائنا کے پاس 600 فائٹر پلینز ہیں. امریکہ کا جو جہاز ہوتے ہیں، جنگی جہاز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیڑے جس کو کہتے ہیں، اس سے ڈبل سائز ہے چائنا کو آدھے ہیں اگر ان کا ایک ٹنج میں گنتے ہیں تو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں سے 11 وہ ہیں کہ جو کہ نیوکلیئر پاورڈ ہے. یہ ہے اس کا. چائنا $200 ارب خرچ کرتا ہے، امریکہ $37 ارب خرچ کرتا ہے فوج کے اوپر. امریکہ کا جو CIA کا بجٹ ہے $85 ارب ہے، اور اس کے وہ اتنا بڑا ہے کہ روس کے پورے آرمی کا بجٹ سے زیادہ ہے. یہ ایک تھریٹ کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم چائنا کو کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑائی میں الجھائیں اور ہم ایک ایسی جنگ کے اندر آئیں جس کے اندر ہماری دھاک پھر دنیا پہ بیٹھ جائے اور پھر ہم کہیں تم نے فنڈامنٹلی تم وومن رائٹس نہیں دیتے، تم یہ نہیں کرتے، ہم گھس رہے ہیں. امریکہ اس وقت اس سروائیول کی جنگ لڑنا چاہتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کویڈ بنایا ہے. اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا، اور اس میں انڈیا کو دینا ایسٹ چاہتا ہے. اور وہ جو بائیڈن کو انہوں نے کہا ہے نا کہ US ملٹری تھنک ٹینک، یہ جو وین ہے، رپورٹس prepares report on why Biden needs Kashmir peace deal as a part policy. میں ابھی وانی کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، وہ کشمیریوں کا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ پیس ڈیل شروع ہوئی ہے کشمیر کے اندر شہادت زیادہ ہوگی ہے. جی ناظرین، اسی لیے پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ ہے اس کا. چائنا $200 ارب خرچ کرتا ہے، امریکہ $37 ارب خرچ کرتا ہے فوج کے اوپر. امریکہ کا جو CIA کا بجٹ ہے $85 ارب ہے، اور اس کے وہ اتنا بڑا ہے کہ روس کے پورے آرمی کا بجٹ سے زیادہ ہے. یہ ایک تھریٹ کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم چائنا کو کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑائی میں الجھائیں اور ہم ایک ایسی جنگ کے اندر آئیں جس کے اندر ہماری دھاک پھر دنیا پہ بیٹھ جائے اور پھر ہم کہیں تم نے فنڈامنٹلی تم وومن رائٹس نہیں دیتے، تم یہ نہیں کرتے، ہم گھس رہے ہیں. امریکہ اس وقت اس سروائیول کی جنگ لڑنا چاہتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کویڈ بنایا ہے. اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا، اور اس میں انڈیا کو دینا ایسٹ چاہتا ہے. اور وہ جو بائیڈن کو انہوں نے کہا ہے نا کہ US ملٹری تھنک ٹینک، یہ جو وین ہے، رپورٹس prepares report on why Biden needs Kashmir peace deal as a part policy. میں ابھی وانی کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، وہ کشمیریوں کا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ پیس ڈیل شروع ہوئی ہے کشمیر کے اندر شہادت زیادہ ہوگی ہے. جی ناظرین، اسی لیے پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.